محترم ناظرین، رجب کا مہینہ اب ختم ہونے جا رہا ہے۔ کیا آپ نے کبھی تہجد کے وقت رات کی خاموشی میں اپنے دل کی آواز سنی ہے؟ کیا کبھی آنکھوں میں آنسو اور دل میں یہ سوال آیا ہے کہ یا اللہ، اب تو بس تو ہی ہے، تیرے سوا میرا کوئی نہیں؟ آج کی یہ گفتگو ان ٹوٹے ہوئے دلوں، خاموش دعاؤں اور ان آنسوؤں کے لیے ہے جنہیں صرف اور صرف اللہ تعالی جانتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، رجب کے مہینے میں جو بندہ تہجد کے وقت یہ ایک تسبیح پڑھتا ہے، اللہ پاک اس کے دل کے ہر مراد کو فوراً قبول کرتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو رجب المرجب کے اس بابرکت مہینے میں تہجد کے وقت کا وہ طاقتور وظیفہ بتانے جا رہے ہیں جو صرف 1 منٹ کی تسبیح پر مشتمل ہے، لیکن اس کی طاقت آپ کی تقدیر کے بند دروازوں کو کھول سکتی ہے اور فجر ہونے سے پہلے ہی آپ کی ہر جائز حاجت کو پورا کروا سکتی ہے۔ محترم ناظرین، رجب کا مہینہ اللہ رب العزت کا مہینہ ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں رحمتوں کی بارش ہوتی ہے اور گناہوں کو دھو ڈالا جاتا ہے۔ جب اس عظیم مہینے کی رات کے اس پہر، جسے ہم تہجد کا وقت کہتے ہیں، کائنات کے تمام معجزے سچ ثابت ہونے لگتے ہیں، اور تہجد کا وقت وہ وقت ہے جب کائنات کا مالک عرش الہی سے پہلے آسمان پر نزول فرماتا ہے اور پکار کر کہتا ہے کہ ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا کہ میں اسے عطا کروں، کوئی ہے بخشش مانگنے والا کہ میں اسے بخش دوں۔ محترم ناظرین کرام، رجب کی ٹھنڈی راتوں میں جب ساری دنیا میٹھی نیند کے مزے لے رہی ہوتی ہے اور آپ اپنے رب کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں، تو وہ منظر فرشتے بھی رشک سے دیکھتے ہیں۔ رجب کا مہینہ بیج بونے کا مہینہ ہے اور تہجد کا وقت اس بیج کو اپنے آنسوؤں سے سیراب کرنے کا وقت ہے۔ جو شخص اس مہینے میں تہجد کی پابندی کر لیتا ہے، گویا اس نے اپنی دنیا اور آخرت دونوں سنوار لیں۔ محترم ناظرین، رجب وہ مہینہ ہے جس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کا تحفہ ملا تھا، اور تہجد وہ عمل ہے جسے مومن کی معراج کہا جاتا ہے۔ ذرا سوچئے، یہ 2 عظیم نسبتیں ایک ساتھ جمع ہو جائیں تو قبولیت کا عالم کیا ہوگا۔ رجب کی فضیلت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ یہ حرمت والے مہینوں میں سے ایک ہے، اور اس میں کی گئی عبادت کا اجر و ثواب عام دنوں کے مقابلے میں کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین محترم، تہجد کا وقت اللہ تبارک و تعالی سے تنہائی میں باتیں کرنے کا وقت ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب بندے اور رب کے درمیان کوئی تیسرا نہیں ہوتا۔ آپ کا ایک ایک لفظ اللہ تعالیٰ کے حضور براہ راست پہنچتا ہے، اور رجب کی برکتیں ان الفاظ کو وہ طاقت عطا کر دیتی ہیں کہ پتھر جیسی تقدیر بھی موم ہو جاتی ہے۔ محترم ناظرین کرام، بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی یا ہم بہت پریشان ہیں، لیکن کیا کبھی آپ نے رجب کی کسی رات میں تہجد کے وقت اٹھ کر اللہ کو پکارا ہے؟ کیا کبھی آپ نے اس وقت اپنی حاجت کو اللہ کے سامنے رکھی ہے جب وہ خود دینے کے لیے پکار رہا ہوتا ہے؟ رجب کے مہینے کی خوشبو پورے عالم میں پھیلی ہوتی ہے، اور اس خوشبو میں بسی ہوئی تہجد کی دعا
عرش الہی کو ہلا دینے کی طاقت رکھتی ہیں۔ محترم ناظرین کرام، یہ وہ مبارک گھڑیاں ہیں جن میں تقدیر لکھی جاتی ہے اور بگڑی ہوئی قسمتیں سنواری جاتی ہیں۔ اگر آج آپ اپنی زندگی میں کوئی بڑی تبدیلی دیکھنا چاہتے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے تمام مسائل حل ہو جائے اور آپ کی دعا قبول ہو جائے، تو رجب کے اس مہینے کو غنیمت جانیں اور تہجد کے اس انمول وقت کی قدر کریں۔ محترم ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے میں خیر و برکت کے وہ خزانے چھپا رکھے ہیں جن کا اندازہ ایک عام انسان نہیں کر سکتا، لیکن جو بندہ اخلاص کے ساتھ تہجد کی نماز ادا کرتا ہے اور پھر اس خاص تسبیح کا ورد کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے وہاں سے راستے بنا دیتا ہے جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ رجب کے مہینے میں کی جانے والی عبادت دراصل شعبان اور رمضان کی تیاری ہے، اور جو شخص رجب کے مہینے میں ہی تہجد کا عادی بن جاتا ہے، اسے رمضان کی تمام برکتیں سمیٹنے میں کوئی مشکل پیش نہیں آتی۔ سبحان اللہ۔ محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو کا ایک ایک لفظ آپ کی زندگی بدلنے کے لیے کافی ہے، کیونکہ ہم صرف ایک وظیفہ نہیں بتا رہے، بلکہ ہم آپ کو اس عظیم وقت اور عظیم مہینے کی اس حقیقت سے روشناس کرا رہے ہیں جو آپ کی ہر حاجت کی چابی ہے۔ رجب کا چاند نظر آتے ہی آسمانی دروازے کھل جاتے ہیں اور رحمتوں کا نزول شروع ہو جاتا ہے۔ ایسے میں تہجد کی 2 رکعت نفل اور وہ ذکر جو ہم اس ویڈیو میں بیان کریں گے وہ آپ کی جھولی کو خوشیوں سے بھر دے گا۔ محترم ناظرین، اپنی آنکھوں کو بیدار کریں اور اس رجب میں تہجد کو اپنا معمول بنائیں، کیونکہ یہ وہ وقت ہے جب اللہ تبارک و تعالی اپنے بندے پرست سے زیادہ مہربان ہوتا ہے اور اس کی ہر پکار کو سنتا ہے۔ رجب کی عظمت اور تہجد کی فضیلت پر بات کرنا تو سمندر کو کوزے میں بند کرنے کے برابر ہے، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ آپ اس کی گہرائی کو سمجھیں تاکہ جب آپ وہ تسبیح پڑھیں تو آپ کے دل میں وہ یقین ہو جو پہاڑوں کو بھی اپنی جگہ سے ہلا دے۔ محترم ناظرین، آج کے اس مشکل دور میں ہر انسان کسی نہ کسی آزمائش کا شکار ہے۔ کوئی رزق کی تنگی کی وجہ سے پریشان ہے تو کوئی بیماریوں میں گھرا ہوا ہے، کسی کے گھر میں جوان بیٹیاں بیٹھی ہیں اور وہ اچھے رشتوں کے لیے دن رات تڑپ رہا ہے، تو کوئی قرض کے بوجھ تلے اتنا دب چکا ہے کہ اسے باہر نکلنے کا کوئی راستہ نہیں سوجھتا۔ محترم ناظرین، تو یاد رکھیں، جب دنیا کے تمام دروازے بند ہو جائیں اور انسان مایوسی کی گہرائیوں میں گرنے لگے تو رجب کا یہ مہینہ امید کی ایک روشن کرن بن کر سامنے آتا ہے۔ محترم ناظرین و سامعین، لوگ سوچتے ہیں کہ ہماری دعائیں برسوں سے قبول کیوں نہیں ہو رہی ہیں، تو میں ان سے کہتا ہوں کہ کیا تم نے کبھی رجب کی ان پرنور راتوں میں تہجد کے وقت اپنے مالک کو راضی کرنے کی کوشش کی ہے، اللہ تعالیٰ کو منایا ہے کبھی رات کے اس پہر میں؟ محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرا بندہ جب ایک قدم میری طرف بڑھتا ہے تو میں 10 قدم اس کی طرف بڑھتا ہوں۔ ذرا سوچیں کہ جب آپ رجب کے اس بابرکت مہینے میں اپنی گرم نیند کو چھوڑ کر ٹھنڈے پانی سے وضو کرتے ہیں اور مصلی پر بیٹھ کر
اپنے رب سے اپنے دکھوں کا ذکر کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی کتنا خوش ہوتا ہوگا۔ محترم ناظرین کرام، یہ وہ وقت ہے جب اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کے سامنے اپنے بندوں پر فخر فرماتا ہے کہ دیکھو میرا بندہ دنیا کی تمام رونقوں کو چھوڑ کر میرے سامنے اپنی جھولی پھیلائے بیٹھا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ رجب اللہ کا مہینہ ہے اور اس کی فضیلت باقی مہینوں پر ایسی ہے جیسے میری فضیلت باقی انبیاء کرام پر ہے۔ سبحان اللہ، جس مہینے کی نسبت اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہو جائے، اس مہینے کی راتوں میں مانگی جانے والی دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ محترم ناظرین کرام، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات کے آخری پہر میں اللہ تعالیٰ بندے کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ اگر تم سے ہو سکے تو اس وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والوں میں شامل ہو جاؤ۔ محترم ناظرین، رجب کے مہینے میں جب ایک مجبور انسان اپنی تقدیر بدلنے کی نیت سے تہجد پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے نصیب کے بند تالے کھول دیتا ہے۔ محترم ناظرین، بہت سے لوگ ایسے گزرے ہیں جن کی زندگی میں بظاہر کوئی راستہ نہیں تھا، جن کی بیماریاں لا علاج ہو چکی تھیں، جن کے کاروبار اجڑ چکے تھے، لیکن جب انہوں نے رجب کی راتوں کا دامن تھاما اور تہجد کے وقت اس خاص تسبیح کا سہارا لیا جو ہم آپ کو بتانے والے ہیں، تو ان کی تقدیر پل جھپکتے ہی بدل گئی۔ محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ کے انعامات اتنے زیادہ ہیں کہ اگر ہم پوری زندگی بھی اس کا شکر ادا کریں تو کم ہے۔ وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ ہماری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے۔ محترم ناظرین، اکثر ہم اپنی پریشانیوں کا ذکر لوگوں سے کرتے ہیں، لیکن لوگ صرف ہمدردی کر سکتے ہیں، حل صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ محترم ناظرین، رجب المرجب کا یہ دوسرا عشرہ اور اس کی راتیں ان لوگوں کے لیے خاص تحفہ ہیں جو اپنی زندگی میں معجزے دیکھنا چاہتے ہیں۔ محترم ناظرین، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر رجب کے مہینے میں یہ دعا مانگا کرتے تھے کہ اے اللہ، ہمارے لیے رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے۔ محترم ناظرین کرام، اس دعا سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ رجب برکتوں کے حصول کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ جب آپ تہجد کے وقت اٹھتے ہیں تو آپ کی روح اللہ کے نور سے چمک اٹھتی ہے، آپ کے چہرے پر ایک خاص رونق آ جاتی ہے اور آپ کی زبان میں وہ اثر پیدا ہو جاتا ہے کہ آپ جو مانگتے ہیں اللہ عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے بہت محبت کرتا ہے جو تنہائی میں اسے یاد کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے، جس کا ترجمہ ہے رات کے کچھ حصے میں تہجد پڑھو، یہ تمہارے لیے خاص فضیلت ہے، قریب ہے کہ تمہارا رب تمہیں مقام محمود عطا فرمائے گا۔ اگرچہ یہ آیت براہ راست حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے، لیکن امت کے لیے اشارہ ہے کہ جو بندہ رات کی تنہائی میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، اس کے دل کو نور، دعا کو قبولیت اور درجوں کی بلندی عطا کی جاتی ہے۔ محترم ناظرین کرام، وہ عظیم تسبیح جس کا ذکر ہم اس ویڈیو میں کریں گے، وہ دراصل ایک ایسی چابی ہے جو آپ کے مقدر کے ہر بند تالے کو کھول دے گی۔
حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رات کی نماز کو لازم پکڑو کیونکہ یہ تم سے پہلے نیک لوگوں کا طریقہ ہے، اللہ کا قرب دلاتی ہے، گناہوں کا کفارہ ہے اور برائیوں سے روکتی ہے۔ ترمذی شریف۔ محترم ناظرین، جب اللہ کا قرب حاصل ہو جائے پھر دنیا کی کوئی طاقت آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ رجب کے مہینے میں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں جوش میں ہوتی ہیں۔ وہ بہانے ڈھونڈتا ہے کہ میرا بندہ ایک بار مجھے پکارے اور میں اس کی تمام غلطیاں معاف کر کے اسے نواز دوں۔ محترم ناظرین، اگر آپ بے روزگار ہیں تو رجب کی تہجد آپ کے لیے رزق کے دروازے کھول دے گی۔ اگر آپ بے اولاد ہیں تو اس مہینے کی برکت سے اللہ آپ کو اولاد عطا کرے گا۔ اگر آپ کی کوئی ایسی حاجت ہے جو دنیا کی نظر میں ناممکن ہے تو یاد رکھیں اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں ہے۔ محترم ناظرین، تقدیر کو بدلنے والا صرف اللہ ہے اور اس نے خود فرمایا ہے کہ مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا۔ محترم ناظرین، رجب کے ان دنوں میں جب آپ تہجد کے سجدے میں سر رکھیں تو اپنے تمام گناہوں کی معافی مانگیں اور پھر وہ حاجت پیش کریں جو آپ کے دل میں چھپی ہے۔ محترم ناظرین کرام، سچا یقین وہ طاقت ہے جو سمندروں کے درمیان راستہ بنا دیتی ہے، اور جب رجب جیسا مہینہ ہو اور تہجد جیسا وقت ہو تو یقین کی طاقت 1000 گنا بڑھ جاتی ہے۔ محترم ناظرین، ویڈیو صرف ایک پیغام نہیں بلکہ ایک دعوت ہے اس رب کی طرف جو آپ کا انتظار کر رہا ہے۔ محترم ناظرین، آنے والا وقت ان لوگوں کا ہے جو آج کی راتوں میں جاگ کر اپنے رب کو منا لیں گے۔ محترم ناظرین، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کی نماز تہجد اس قدر لمبی پڑھتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک سوج جاتے۔ جب اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حال تھا تو ہم جیسے گناہگاروں کو کتنی ضرورت ہے کہ ہم اس وقت کی برکتوں کو سمیٹیں۔ محترم ناظرین، آج یہ موقع آپ کے پاس ہے، کل شاید یہ مہینہ اور یہ وقت ہمیں نصیب نہ ہو۔ اس لیے محترم ناظرین، اس ویڈیو کے آخر میں آپ سے یہی کہوں گا کہ اپنی ہمت بلند رکھیں اور اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہو، کیونکہ اب ہم اس منزل کی طرف بڑھ رہے ہیں جہاں اس خاص عمل اور تسبیح کا ذکر ہوگا جو آپ کی زندگی میں انقلاب لا دے گا۔ محترم ناظرین، اللہ تعالی ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے جن کی دعائیں رجب کے مہینے میں قبول ہوتی ہیں اور جن کی تقدیر اللہ اپنے خاص فضل سے بدل دیتا ہے۔ محترم ناظرین کرام، وقت کی کمی کو دیکھتے ہوئے چلتے ہیں عمل کی طرف اور آپ کو بتاتے ہیں کہ وہ خاص عمل اور عظیم تسبیح کیا ہے جو رجب کے اس مبارک مہینے میں آپ کی تقدیر بدل دے گی۔ محترم ناظرین کرام، اس عمل کو کرنے کا طریقہ نہایت سادہ اور مختصر ہے، لیکن اس کے اثرات اتنے بڑے ہیں کہ آپ کی عقل دنگ رہ جائے گی۔ آپ نے کرنا یہ ہے کہ رجب کی ان پر نور راتوں میں جب آپ تہجد کے لیے بیدار ہوں تو سب سے پہلے نماز تہجد کے 2، 4 یا 6 جتنے بھی نفل آپ آسانی سے پڑھ سکتے ہیں انہیں پوری توجہ کے ساتھ ادا کریں۔
نماز سے فارغ ہونے کے بعد آپ نے اسی جگہ مصلی پر بیٹھے رہنا ہے اور اپنے دل کو دنیا کے خیالوں سے پاک کر کے سب سے پہلے صرف 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، میرے ساتھ بھی ثواب کی نیت سے ایک بار پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک وہ عظیم عبادت ہے جو کبھی رد نہیں ہوتی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ دعا آسمان اور زمین کے درمیان رکی رہتی ہے جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ بھیجا جائے۔ 3 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ کے 2 مبارک نام جنہیں اسم اعظم کہا جاتا ہے، یعنی یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، صرف 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ محترم ناظرین، ان کلمات کی فضیلت کا یہ عالم ہے کہ جب بندہ یا حیو، اے ہمیشہ زندہ رہنے والے، یا قیوم، اے سب کو تھامنے والے، جب بندہ یہ کہتا ہے برحمتک استغیث، تو گویا وہ یہ کہتا ہے کہ اللہ، میں اپنی طاقت پر نہیں، تیری رحمت پر بھروسہ کر کے تجھ سے مدد مانگتا ہوں۔ جب دل گھبرا رہا ہو، جب کوئی راستہ نظر نہ آ رہا ہو، رات کے سناٹے میں سجدے میں یہ الفاظ دل سے نکلیں تو اللہ کی رحمت قریب آ جاتی ہے اور اللہ بندے کے حال کو بدل دیتا ہے۔ جب 1 مرتبہ یہ پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے صرف 11 مرتبہ استغفار، یعنی استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ پڑھنا ہے۔ محترم ناظرین، استغفار وہ چابی ہے جو بند رزق کے دروازے کھول دیتی ہے۔ استغفار انسان کے گناہوں کو ایسے ختم کر دیتا ہے جیسے بارش زمین کی دھول کو دھو دیتی ہے۔ جب آپ تہجد کے وقت استغفار کرتے ہیں تو اللہ آپ کی پچھلی تمام غلطیوں کو معاف فرما کر زندگی میں آسانیاں پیدا کر دیتا ہے۔ استغفار پڑھنے کے بعد آپ نے آخر میں پھر 3 مرتبہ وہی درود پاک پڑھنا ہے جو شروع میں پڑھا تھا۔ محترم ناظرین، یہ تسبیح صرف زبان کے الفاظ نہیں بلکہ ایک ٹوٹے دل کی اللہ سے فریاد ہے۔ جو انسان گناہوں کے باوجود اللہ کا دروازہ نہیں چھوڑتا، اللہ اسے کبھی خالی ہاتھ واپس نہیں کرتا۔ یہ وہ آزمودہ عمل ہے جو بڑے بزرگوں کا بتایا ہوا ہے، اور جس نے بھی سچے دل سے کر لیا اس نے اپنی بگڑی تقدیر بنتے دیکھی۔ محترم ناظرین، یہ تسبیح آپ کے گھر سے بیماریاں بھگا دے گی، رزق میں وہ برکت ڈالے گی کہ آپ سنبھال نہ پائیں گے، اور آپ کی وہ حاجت جو برسوں سے ادھوری تھی وہ اللہ کے فضل سے پوری ہو جائے گی۔ محترم ناظرین، یقین کی طاقت ہی سب کچھ ہے۔ اگر آپ شک کے ساتھ کریں گے تو فائدہ نہیں ہوگا، لیکن اگر یقین کے ساتھ کریں گے تو معجزات ضرور ہوں گے۔ محترم ناظرین، یہ عمل رجب کے کسی بھی دن کیا جا سکتا ہے، لیکن تہجد کا وقت اس کے اثر کو 1000 گنا بڑھا دیتا ہے۔ یاد رکھیے، تقدیر بدلنے کے لیے حالات نہیں، نیت اور یقین بدلنا پڑتا ہے۔ اگر آج آپ نے تہجد کو اپنا لیا تو کل آپ کی زندگی خود گواہی دے گی۔ اللہ کی رحمت کے دروازے آج بھی کھلے ہیں، بس دستک دینے والا چاہیے۔ محترم ناظرین، اگر آج رات آپ کے دل میں
اللہ کی یاد جاگ اٹھی ہے تو سمجھ لیں رب نے آپ کو بلایا ہے۔ ٹوٹے دل اور خاموش سجدے کبھی ضائع نہیں جاتے۔ اس رجب میں تہجد کو تھام لیجئے، یقین رکھیے کہ آپ کی تقدیر بدلنے والا رب قریب ہی ہے۔ جب انسان سب سے مایوس ہو جاتا ہے تو اللہ کا دروازہ کھلتا ہے۔ تہجد کا ایک سجدہ اور آنسو کی ایک بوند رب کی رحمت کو کھینچ لاتی ہے۔ محترم ناظرین کرام، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایسے ہی ایمان افروز اعمال آپ تک پہنچتے رہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور اپنوں کے ساتھ شیئر کریں۔ شاید کسی کی دعا آپ کے سبب قبول ہو جائے۔ اللہ آپ کو اس نیکی کا اجر دے، آمین یا رب العالمین۔